السلام علیکم میرے سبھی لسنرز، آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناول زلاؤٹ پر سن سائیاں ناول کے ساتھ، جس کے رائٹر ہیں جے نکھت، اور یہ اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ ہے۔ جلدی سے ناول کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ساتھ لائک، شیئر اور کامنٹس کریں۔ حویلی سے نکل کر آوارہ ہواؤں کی طرح سمت و منزل کا تعین کیے بغیر وہ جیپ دوڑاتا رہا تھا۔ ہر بار ہی حویلی سے نکلنے کے بعد اس پر کنوتیت سی طاری ہو جاتی تھی۔ پیچھے چھوٹا مہربان آنچل، مشفیق آغوش، دست محبت اس کے بنجر دل کی پیاس کو مزید دو چند کر دیتا تھا۔ رگ و پے میں لہو بن کر دوڑتی یاسیت و بے چینی اس کا سانس لینا دوبھر کر دیتی تھی۔ اس کی مثل اس پیاسے کی بے بس کیفیت کی مماثل ہو جاتی جس کی تشنہ لبی پیاس بجھا کر بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے وہ حویلی کا رخ کرنے سے کتراتا رہتا تھا، لیکن پھر تھک ہار کر اس دہلیز پر جا کھڑا ہوتا جہاں اس کی زخموں پر اگر دی جان بے پناہ محبت سے پھائے رکھتی تھی، تو دیگر لوگ زخم بھی فراغ دلی سے لگاتے تھے، پرانے انداز اور نئے نیزے سے، تیز الفاظ سے۔ اور وہ دی جان کی کچھ پل کی محبت سے اپنی آبلہ پارو کو راحت پہنچانے کے لیے ایسے ہزاروں لفاظی تیروں کو سینے کے آر پار کرنے کے لیے ہمیشہ سینہ پیش کر دیتا تھا۔ دوسرے دن شام ڈھلے وہ آوارہ گریداں سمیٹ کر زوال آفتاب کی طرح گلستان بہار کی ساگوان کی لکڑی سے بنا بڑا سا خوبصورت پھاٹک عبور کر اندر داخل ہوا تھا۔ کئی ایکڑ زمین پر پھیلا گلستان بہار عثمانی خاندان کے 4 پیڑھیوں کے ہاتھوں سے لگائے قیمتی لکڑیوں کا مضبوط اشجار، انواع و اقسام قسم کے پھلدار قدآور درختوں اور پھولوں سے لدے پودوں سے سجا اپنے نام ہی کی طرح ایک بے حد حسین باغ تھا، جو اس خانہ بدوش کے لیے سرائے خانہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ یہاں اس نے اپنے لیے خود لکڑی کا خوبصورت کاٹیج تعمیر کیا ہوا تھا۔ باغ کی دیکھ بھال کے لیے رکھے گئے ملازمین میں چند کا اضافہ دی جان نے خاص اس کا خیال رکھنے کے لیے کیا تھا، جنہیں اس نے شہنشاہ اور دیگر اپنے پسندیدہ جانوروں کی دیکھ بھال پر مامور کر دیا تھا، جو اس باغ کے حسن و رعنائی کو 4 چاند لگانے میں پیش پیش تھے۔ جیپ شیلٹر کے نیچے روک کر وہ تھکے اعصاب کے چندہ پرواہ کیے بغیر تالاب کی طرف بڑھا، جہاں شہنشاہ اپنے شاہانہ انداز میں براجمان تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی شہنشاہ نے اپنی سونڈ اٹھا کر بلند آواز میں اسے خوش آمدید کہا تو اس کے انابی لبوں پر دلکش مسکراہٹ سج گئی۔ کیسے ہو مترا؟ وہ حزب عادت جا کر شہنشاہ کے سامنے کی جانب مڑے بائیں پیر پر بیٹھ گیا۔ جواباً شہنشاہ نے بھی اپنے بھاری سونڈ کو عادت کے مطابق اس کے گلے کے گرد لپیٹا تو اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ یہ شہنشاہ جی کے خوش آمدید کہنے کا خوبصورت انداز تھا، جو دلاور عثمانی کے اعصابی تھکن کو چٹکیوں میں چن کر راحت بکھیر دیتا تھا۔ جب تم ایسے گلے میں باہیں ڈالتے ہو نا، خدا کی قسم ناز برداریاں اٹھانے والی بیوی لگتے ہو۔ اس کے سونڈ کو سہلاتے ہوئے وہ ہنس کر بولا، جس پر شہنشاہ نے گلے سے بھاری آواز نکالی تھی۔ اچھا خفا نہیں ہو بھائی، تم کہاں شہنشاہ، میں کہاں گدھا؟ اگر میں خاکسار بھلا تمہیں بیوی بنانے کا تصور بھی کر سکتا ہوں۔ وہ سرد آہ خارج کر کے بولتا، برابر شہنشاہ کا سر سہلا رہا تھا۔ ویسے جانتے ہو، آج میں دی جان کے پاس گیا تھا، ان کے ہاتھوں سے لذیذ پلاؤ کھا کر تو مزہ ہی آ گیا۔ اس کے پرجوش انداز میں بتانے پر شہنشاہ نے اس کی گردن سے سونڈ نکال لیا تھا۔ اب یہ ساتھ نہ لے جانے کی ناراضگی تھی یا پلاؤ اکیلے ٹھوس آنے کا غصہ، یہ تو شہنشاہ ہی جانتا تھا۔ تم جیلس ہو سکتے ہو، شہباز کے ابا کی طرح۔ دلاور کو لطف آیا تھا، لیکن میں نے تو انہیں بتا دیا ہے، تم انہیں بالکل بھی مس نہیں کرتے ہو۔ سارا دن مد مست ہو کر کھاتے ہو اور مٹر گشت کرتے ہو بس، اور جو میں… ارے دلاور کے شوق و شرارت سے بھرپور قصہ نویسی درمیان میں ہی تھی کہ شہنشاہ نے اپنے دائیں ٹانگ کو حرکت دیا اور اگلے ہی پل وہ ارے کرتا ہوا چھپاکی آواز کے ساتھ تالاب میں غوطہ زن تھا۔ جلس مخلوق! دونوں ہاتھوں سے پیشانی سے چپکے بال سنوارتا وہ سینے تک آ رہے پانی میں کھڑا اب بے تحاشا ہنس رہا تھا، اور شہنشاہ اپنی سونڈ کو اوپر اٹھائے اس گستاخ جمع غدار جمع ڈھیٹ کو جارحانہ نظروں سے گھورے جا رہا تھا۔ ایک وہ شہباز کے ابا اور ایک تم، بس جیلس ہی رہنا مجھ سے۔ ہنس ہنس کر سرخ ہوا وہ ٹھینگا دکھا کر چڑھاتا کنارے آیا اور جیسے ہی سنگی دیوار پر چڑھنے کے لیے اچکا،
अरे! शहंशाह ने फुर्ती से सीने पर सूंड का जोर डाला और दिलावर वापस पानी में। फिर जितनी मर्तबा उसने किनारे पर आने की कोशिश की, खफा शहंशाह मुस्तकिल मिजाजी से उसी हरकत को दोहराते उसे पानी में डुबकी लगाने पर मजबूर करता रहा, और उसकी बुलंद दिलकश कहकहे से बाग की फिजा में मधुर इर्ताश का गलबा बढ़ता रहा। नहीं आता मैं किनारे पर, अब खुश। अब की बार शहंशाह के सूंड को जहमत देने से पहले वो हंसता हुआ पानी में कूद गया था। शहंशाह ने उसकी हरकत को अपनी फतह तस्लीम करते हुए सूंड को ऊपर उठाकर बुलंद आवाज़ निकाली, जिस पर मफ्तू दिलावर ने दोनों हाथों को कानों पर जमाकर अपने कमज़ोर कान के पर्दों को महफूज किया। ले जाओ भाई नज़ीर सौगात वापस। आज शहंशाह साहब एक हैंडसम हंग को नहाते हुए देखकर ही पेट भरेंगे। तालाब के बीचों बीच जाते दिलावर ने दो बड़े बड़े टोकरे बमुश्किल जीप से निकाल कर ला रहे नज़ीर को देखकर हंसते हुए हाँक लगाई, जिस पर शहंशाह के कान खड़े हुए थे। इतने फासले से भी अपनी मनपसंद चीज़ की खुशबू महसूस कर वो सूंड को दाएं बाएं हिलाकर खुशबू से शय की सिमत तलाश करने लगा। निचला होठ दांतों तले दबाते उसे गौर से देख रहे दिलावर ने भी नकल उतारते गर्दन को दाएं बाएं जुम्बिश दिया और फिर दिलचस्पी से उसकी मुतहरिक आंखों को देखने लगा, जो उस शय की तलाश में तेज़ी से इधर उधर घूम रही थी। और फिर तस्दीक होते ही शहंशाह के भारी भरकम वजूद में सरशारी की बिजली सी कौंधी। सामने के दोनों पैर खड़े करता जोरों से चिंघाड़ता वो खड़ा होने लगा। गूमगू की कैफियत में वहीं खड़े नज़ीर ने दिलावर को देखा, जिसने उसे टोकरा ज़रा करीब लाकर रखने का इशारा किया। इशारा मिलते ही नज़ीर तेज़ी से टोकरों के वज़न की परवाह किए बगैर तालाब की तरफ दौड़ा। शहंशाह के पूरी तरह खड़ा होने से कबल दोनों टोकरे उसके मुकाबिल रखे जा चुके थे। एक मर्तबा फिर सूंड बुलंद कर आवाज़ निकालते बड़े बड़े कटहल के टोकरों से भरी दोनों टोकरी के करीब सूंड ले जाकर पहले उसने उस दिलकश खुशबू को अंदर उतारा और फिर उन पर टूट पड़ा। बेमरौवत कहीं का, मालूम है कितनी ख्वारी उठाकर लाया हूँ तुम्हारा पसंदीदा फल, और शुक्रिया कहने की जिम्मत उठाए बगैर ठूंस रहे हो। टी शर्ट खोलकर किनारे उछालते दिलावर ने मसनूई खफगी से उसकी बेमरवती पर चोट किया, लेकिन इधर शहंशाह साहब का अंदाज ऐसा था जैसे कह रहा हो, पसंदीदा खाने के साथ लाने वाले की 4 हर्फ तो मैं हजम कर ही सकता हूँ। इतना अच्छा तो खैर मेरा हाजमा है। कुछ देर तलक तालाब के बीचों बीच सीने पर बाजू बांधे खड़ा वो मुतबस्सुम निगाहों से शहंशाह को रग़बत से खाता देखता रहा, फिर नफ़ी में सर हिलाता किनारे चला आया। शहंशाह के लिए खाने का इंतज़ाम करना उसके लिए मखसूस मुलाजिम नज़ीर की ज़िम्मत था। उसके अलावा खुद शहंशाह भी बाग के मगरबी हिस्से में उसके लिए बिलखुसूस लगाए गए पेड़ पत्तियों से लुत्फ़ अंदोज़ हो आता था। लेकिन जब कभी दिलावर किसी ऐसी जगह जाता जहाँ शहंशाह की पसंदीदा कोई फल झाड़ी नज़र आती, तो वो ढेर सारी बतौर सौगात ले आता था, जैसे आम तौर पर तवील सफ़र से वापसी पर मुसाफिर अपने घर वालों के लिए वहाँ की ख़ास सौगात लाते हैं। चूँकि कल रात वो जिस जंगल की तरफ गया था वहाँ कटहल के यक्का दुक्का पेड़ थे जो काफ़ी बुलंद थे, लेकिन वो परवाह किए बगैर चढ़ गया था, और अब अपने मित्रा को खाते देखकर उसकी सारी मेहनत जैसे राहत में बदल गई थी। पसंद आया? करीब आते दिलावर ने एक टुकड़ा उठाकर उसके मुंह के करीब लाते पूछा, तो जवाबन शहंशाह ने लाड से उसकी गर्दन के गिर्द सूंद लपेट लिया, जिस पर दिलावर ने मसरूर होते बेसाख्ता अपने लब रख दिए थे। बचपन का यार था उसका ये बेजुबान हाथी, बोल भले न सकता हो, इशारे किनारे उसकी सारी समझता था। फिर इंसान हो या हैवान, सीने में दिल धड़कता हो तो मोहब्बत व खुलूस की ज़ुबान सबकी समझ आती है। सैर होकर खाओ, मैं फिर मिलता हूँ। सरशारी से उसकी पुश्त थपथपाकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ती उसने नज़ीर की हवाइयाँ उड़ते तासरात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। अगर देता तो शायद हालात की सरकश मौजी उसकी ज़िंदगी में इतनी बड़ी करवट कभी न ले पाती। वो दहशतगर्दी का शौकीन था। जंगल की खाक छानने निकल जाता तो अपने जुनून में नींद, चैन, भूख, प्यास जैसी अहम ज़रूरियात भी फरामोश कर जाता। अब इस दर्जे जुनून खेज़ी से घने और ख़तरनाक जंगलों में बेखौफी से घूमने का मकसद नए तजुर्बात करना था या अपनी तन्हाइयों से दूर भागना। ये तो वो या उसका दिल ही बेहतर जानता था। लेकिन इस बेमकसद सियाहत से
وہ برسوں سے خود کو تھکاتا آ رہا تھا، ابھی بھی جسم کے ہر عضو کا تھکن سے برا حال تھا۔ گرم پانی سے شاور لے کر جیسے ہی وہ اپنی نرم گرم بستر پر دراز ہوا تھا، تھکن سے نڈال اعصاب فوراً ہی اسے نیند کی گہری وادی میں چھوڑ آئے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس کی گہری نیند میں شہنشاہ کی چنگھاڑ کی آواز مخل ہوئی تھی۔ آواز میں ایسی درد و بے چینی تھی کہ اس کے اعصاب سے نیند کا غلبہ پل میں اڑن چھوا اور وہ جھٹکے سے بستر چھوڑتا بنا چپل پہنے کی مہلت لیے تیزی سے کاٹیج سے باہر نکلا۔ باہر ہر سو پھیلے سناٹے میں شہنشاہ کی کرا کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ تقریباً دوڑتا ہوا شہنشاہ کے شیلٹر کی طرف بڑھا، جہاں تمام ہی ملازم حواس باختہ سے کھڑے تھے اور شہنشاہ ادھر سے ادھر بے چینی سے بھاگ رہا تھا۔ ہٹا کٹا نذیر اسے قابو کرنے کی کوشش میں ہلکان تھا، لیکن سب بے سود۔ مترا نافہم منظر سے بھونچکا یاد دلاور تیزی سے آگے بڑھتے اسے قابو کرنے کے لیے سونڈ تھامنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وہ زور زور سے سر ہلاتا اسے ایسا کرنے نہیں دے رہا تھا۔ سامنے کے دونوں بھاری پیروں کو بار بار زمین پر مارتا ہوا وہ کر رہا تھا، بے چینی سے ادھر ادھر ہو رہا تھا۔ اس چکر میں کئی مرتبہ گر کر اٹھتے وہ بتدریج کوشش کر رہا تھا، لیکن درد کی باعث شہنشاہ سن نہیں رہا تھا۔ سارے ملازم دم سادھے وحشت زدہ سے یہ خطرناک نظارہ دیکھ رہے تھے، جہاں ایک پل کی چوک ہو جاتی تو وہ شہنشاہ کے بھاری قدموں تلے آ کر اپنی جان سے ہاتھ دھو سکتا تھا، لیکن وہ بے خوفی سے بس اپنی مترا کے لیے مستقل اپنا بچاؤ کرتا، اس کے اوپر چڑھنے کی کوشش میں ہلکان تھا۔ وہاں موجود ہٹے کٹے ملازمین میں سے کسی میں ہمت نہیں تھی آگے بڑھنے کی، ویسے بھی دلاور کا نہیں سن رہا تھا، ان کی کہاں سنتا۔ شانت میری جان، شانت، شانت ہو جا میرا بچہ، شانت۔ کافی تگ و دو کے بعد بالآخر شہنشاہ کی سونڈ تھام کر اس کی پیٹھ پر چڑھنے میں کامیاب ہوا تھا۔ اس عمل کے دوران وہ مٹی اور پسینہ سے تر بتر ہوتا بے انتہا ہانپنے لگا تھا، لیکن اپنی فکر بھلائے بے انتہا محبت و توجہ سے ہولے ہولے اس کا سر سہلاتا اسے پچکارتا رہا تھا۔ مانوس لمس کا احساس پاتے وہ کسی حد تک قابو میں آیا تو اسے یوں ہی بہلاتے ہوئے وہ شیلٹر کے نیچے لے آیا تھا، لیکن باوجود کوشش کے وہ بیٹھ نہیں رہا تھا۔ بیٹھ جا میری جان، میں ہوں نا، اس کے سر کا بوسہ لیتے جیسے ہی دلاور اس کے کان سہلانے جھکا، اس کی آنکھوں سے روا پانی کو دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ مترا، اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ تڑپ کر چیختا ہوا نیچے کودا تو سارے ملازمین کے پہلے سے لبوں پہ آئی جان بس قبض ہونے کو رہ گئی۔ کیا ہوا ہے شہنشاہ کو؟ پھر اس کی بلند دہشتناک دہاڑ سے ماحول پر لرزہ طاری ہوا تھا۔ پہلے سے نیم جان نذیر اس کا یہ غضبناک روپ دیکھ سفید پڑتا ہراسا سا کئی قدم پیچھے کھسکا۔ میں نے تم سے پوچھا، گالی، کیا ہوا اسے؟ نذیر کی خاموشی اس کے غصے کو مزید ہوا دینے کا باعث بنی تھی۔ اس نے اسے کالر سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ سرکار، طبیعت خراب ہوگی؟ مخدوش نذیر نے تو ہاتھ پیر ہی چھوڑ دیے تھے، مجبوراً کانپتے گلشن بابا کو حلق تر کرنا پڑا۔ کیسے؟ ہاں کیسے؟ مغرب کے وقت تو یہ اچھا بھلا کٹہل کھا رہا تھا یہاں، اور ابھی کیسے؟ نیم جان نذیر کو ایک جانب اچھلتا وہ بپھرے دریا کے مانند گلشن بابا کی طرف بڑھا۔ کٹہل کی وجہ سے ہی سرکار۔ اس کی جنون خیزی کے آگے گلشن بابا سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگے تھے۔ کٹہل کی وجہ سے؟ دماغ خراب ہو گیا تم سب کا، پسندیدہ کھانا ہے اس کا۔ ہے سرکار، لیکن ابھی کے لیے حکیم جی نے منع کیا ہے۔ حکیم جی؟ جی سرکار، 2 دن پہلے باغ کے مشرقی حصے میں صفائی کے دوران شہنشاہ نے کوئی غلط پودا کھا لیا تھا، طبیعت خراب ہو گئی تھی تو ہم نے حکیم جی کو دکھایا تھا۔ بار بار لبوں پر زبان پھیرتے گلشن بابا نے آنکھیں میچ کر بتایا۔ تم لوگ کہاں مر گئے تھے؟ بلکہ میں کہاں مر گیا تھا، اب بتا رہے ہو تم لوگ؟ اور ڈاکٹر نہیں ملا تمہیں کوئی؟ یہ حکیم کا کیا چکر ہے؟ زور سے زمین پر لات مارتا وہ زخمی شیر کی طرح گرایا۔ ان سب کے مجرمانہ جھکے سروں کو دیکھتے اس کا جلال تباہیوں کے دہانے پر پہنچ رہا تھا، جیسے شہنشاہ کے آنسو اس کے جلد پر نہیں دل کی زمین پر تیزاب کی طرح جذب ہوتے اسے وحشی بنا رہے تھے۔ سرکار، رات کا وقت تھا، ڈاکٹر ملا نہیں تو حکیم جی کو بلوایا، اچھی دوائی دی تھی انہوں نے، بس کچھ دن تک کٹہل اور 2-3 چیزوں کا پرہیز بتایا تھا۔
بے ربطگی سے بتاتے وہ بمشکل ہی سانس لے رہے تھے۔ تو اب کیا تم لوگ فائل کھولنے کا انتظار کر رہے ہو؟ کھلاؤ اسے وہ دوائی۔ شہنشاہ کے تسلسل سے بہتے آنسو دیکھ کر ادھر سے ادھر چکر کاٹتے اس کی رگوں میں خون کی جگہ شعلے مہو گردش تھے۔ سرکار وہ تو نہیں ہے، سب کو اپنی موت یہ کہتے بالکل قریب نظر آئی تھی۔ دل تو کر رہا ہے ساروں کو ایک لائن میں کھڑا کر کے بھون ڈالو، لیکن بتاؤ کہاں ہے اس حکیم کا گھر؟ بڑے ضبط سے مٹھیاں بھیجتے اس نے سب پر قہر بار نظر ڈالے۔ لیکن سرکار رات ہو گئی ہے تو کیا میرا مترا تڑپتا رہے گا؟ اس زخمی اژدھے کی طرح پنکارا۔ اور یہ تڑپتا رہا تو تم لوگوں کو لگتا ہے تمہارے بدن پر چمڑی میں چھوڑ دوں گا؟ اب چلے میرے ساتھ۔ شفاقیت سے کہتا غیظ و غضب کی عملی تفسیر بنا وہ گلشن بابا کا ہاتھ تھامتا کسی آندھی طوفان کی طرح اپنی جیپ کی طرف بڑھا تھا۔ شہنشاہ کے آنسو، اس کی تڑپ، اس کی کراہنے بالکل اس کے حواس طلب کر دیے تھے۔ وہ بے زبان جانور تڑپ رہا تھا اور اس کی تڑپ سے دلاور عثمانی تڑپ رہا تھا، اور اس تڑپ میں ایسی شدت و دیوانگی تھی کہ وہ ایک دنیا کو تباہ کر سکتا تھا، اور اس نے ایسا کیا بھی تھا۔ اپنے غصے کی آندھی سے بنا انجام کی پرواہ کیے ایک خطہ تہس نہس کر اپنے مترا کے لیے دوائی لے کر آیا تھا، پھر رات بھر اپنی بے آرامی وہاں موجود مچھروں کی پرواہ کیے بغیر وہ شہنشاہ کے شیلٹر میں اس کے ساتھ بیٹھا اس کی پشت سہلاتا رہا تھا۔ دوائیوں کا جیسے جیسے اثر ہوا شہنشاہ کی بے چینی راحت میں بدلتی اسے گہری نیند میں لے گئی، لیکن اس نے پلک تک نہیں جھپکائی۔ ہاتھ مستقل شہنشاہ کی پشت سہلاتے رہے، لب جا بجا کسی ننھے بچے کو پچکارنے کے انداز میں، کبھی سر تو کبھی سون کا بوسہ لیتے رہے۔ صبح 8 بجے کے قریب کہیں وہ پرسکون سو رہے شہنشاہ کے سر کا بوسہ لے کر کاٹیج میں لوٹا تھا، اور شام 4 بجے دوبارہ اس کی آنکھ شدید ناگواریت سے حویلی سے موصول ہوئی کال سے کھلی، لیکن اس سے کئی زیادہ کوفت اسے وہاں جا کر جاری فرمان سن کر ہوئی تھی۔ ایک عرصے بعد حویلی کی بلند و بالا قدیم دیواریں داجی کا جلالی تباہ کن روپ دیکھ رہی تھی۔ ہر ذرے پر ان کے جا و جلال سے برگ زرد کی مانند لرزہ سا طاری تھا۔ ہر فرد ایک عرصے بعد ان کے دہشت ناک غصے کے طوفان کے مقابل مخدوش دم سادے جہاں کا تہاں منجمد تھا۔ ملازمین کونے خدروں میں چھپے جان کی امان کی دعا مانگتے ہوئے ہلکام تھے۔ ایک طرف دی جان اپنی خاص ملازمہ کے سہارے نڈال سی کھڑی کسی بھی وقت بوسیدہ دیوار کے مانند ڈھہ جانے تھی۔ غرض ہر زیرو حویلی کا ہر گوشہ داجی کے جلالی روپ سے متزلزل پناہ چاہ رہا تھا، اور اصل میں جس پر یہ اشتعال کا آتش فشاں پھوٹ رہا تھا وہ اطمینان سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر صوفے پر یوں نشستہ تھا جیسے وہ اس ماحول کا حصہ ہی نہ ہو۔ یہ اسے بالخصوص طلب ہی اس پرتناؤ سے محظوظ ہونے کے لیے کیا گیا تھا۔ گو کہ بے نیازی کا چولا اوڑھ کر ہر شے کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھنا دلاور عثمانی کی خصلت تھی، اور داجی سے منہ واری کرنا، ان کا خلفشار خون بڑھانا تو تھا ہی اس کا محبوب ترین مشغلہ۔ لیکن آج بات کی نوعیت خاصی مختلف ہونے کے ساتھ انتہائی سنجیدہ تھی۔ تبھی سب کی جان حلق میں اٹکی ہوئی تھی، اور جس کی جان سولی پر لٹکنی چاہیے تھی وہ انابی لبوں پر سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سبت کے آنکھوں میں دنیا جہاں کی دلچسپی سموئے ٹانگ کو ایک تسلسل سے حرکت دیتا انہیں دیکھ رہا تھا۔ میرا فیصلہ اٹل ہے، کوئی اس نافرمان کو اس کی زبان میں سمجھا دے۔ اس کی بے نیازی سے سلگتے انہوں نے خراش پڑ چکے گلے کو سہلاتے شربار نظر اس پر ڈالی۔ کیا شہباز کے ابا، میں ٹھہرا سند یافتہ بدتمیز و بد لحاظ، اور یہ لوگ سارے ٹھہرے معتبر ہستیاں، بھلا انہیں میری زبان کس طرح آ سکتی ہے؟ ٹانگ کی حرکت بدلتے ہی بے حد لگاؤ سے پوچھتے اس نے پیچ و تاب کھا رہے وجود کو نظر انداز کر استہزائیہ نظر داجی پر ٹکائی۔ اے لڑکے، تمہاری اتنی مجال کہ ایسی گھٹیا حرکت کرنے کے بعد تم زبان انرجی نہیں برباد کریں اپنی چھوٹی سرکار؟ بھڑک کر آگے بڑھے شہباز عثمانی کی بات اس نے سرحد سے ہاتھ اٹھا کر قطع کیا تھا۔ میری فطرت و صلاحیت سے آپ اچھی طرح واقف ہیں نا؟ آپ کو لگتا ہے میری صلاحیتوں کی تاب آپ جیسا اعلیٰ تہذیب یافتہ لا سکتا ہے؟ پھر کیوں میرے منہ لگنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ سرد سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے اس نے ازلی بد لحاظی سے انہیں شٹ اپ کال دیا۔
تو سبھی اپنی جگہ تلملا اٹھے تھے۔ دلاور عثمانی، اپنی زبان کو لگام دو، یہ میری حویلی ہے۔ داجی کی غضبناک دہاڑ سے پوری حویلی تھر آئی تھی، پر وہ نہیں۔ میں ایسی کوئی دعوے داری کرنے کی خواہش بھی نہیں رکھتا۔ 3 انگلیوں سے شانے جھاڑتا وہ اپنی جگہ کھڑا ہوا۔ 2 دن بعد نماز جمعہ تمہارا نکاح ہے حاجی رؤوف کی۔ داجی کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی اس شان دریا کا سینہ پھٹ کر انگارے لیے ابل پڑا۔ نکاح؟ نکاح؟ وہ پوری قوت سے ٹیبل کو لات مارتے وہ حلق کے بل چیخا۔ عام انسان کی زبان آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، یہ آپ لوگوں کو عادت پڑ چکی ہے میرا جنگلی روپ دیکھنے کی۔ دی جان کے خیال سے جو اس نے اپنے اندر کے وحشی کو مشکل سے سلائے ہوئے تھا، ہزاروں ازدھوں کی پھنکار لیے وہ اس پر حاوی تھا، جسے دیکھ کر ہر شخص کا سکڑا دل سمٹنے کے لیے وقفہ لینے پر مجبور ہو گیا تھا۔ آخری بار بتا رہا ہوں، میں کسی حاجی رؤوف کی ہجانی نوکرانی پوتی سے نکاح نہیں کروں گا، کسی صورت نہیں، کسی قیمت نہیں۔ سمجھ نہیں آ رہی آپ لوگوں کو میری بات؟ دلاور عثمانی ہوں میں، کوئی بلی کا بکرا نہیں جو پکڑا اور حلال کر دیا۔ اس کے انگاروں کے مانند سلگتے عضلات رگوں میں دوڑتے اشتعال سے تن کر خون جھلکا رہے تھے۔ بکواس بند کرو اپنی نامراد، ایسی گری ہوئی حرکت کرنے کے بعد بھی تمہارے منہ میں زبان ہے انکار کے لیے؟ اور تم کیا قربانی دو گے؟ عظیم قربانی تو وہ نیک صفت بچی دے رہی ہے جس کی قدموں کی دھول چھونے کا تم جیسا بدبخت اہل نہیں۔ حقارت سے ایک سمت تھوکتے جاہ جلال سے داجی کا پورا وجود برگ زرد کے مانند کانپ رہا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ اب بتائیں اور کتنے ہزار مرتبہ دہراؤں میں اپنے الفاظ جو یقین ہوں؟ کچھ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، میں نے اس حاجن کو تو دیکھا تک نہیں ہے، بلکہ سنا تک نہیں ہے۔ ایسی کسی مخلوق کے بارے میں کوئی یقین کیوں نہیں کرتا؟ حلق کے بل اپنی گواہی میں چیختے اس کے گلے میں خراش پڑ گئی۔ جواباً وہاں موجود لوگوں نے فقط تنفر سے ہنکارا بھرتے استہزائیہ نظر اس پر ٹکا دی۔ یقین؟ داجی نے ہنکارا بھرا۔ یہ ایک چیز ہے دلاور عثمانی جو تم پر کرتے ہوئے شیطان بھی 4 بار سوچے۔ داجی کے زہر خن جتاتے انداز پر اس کے تنے عضلات ایک پل کے لیے ڈھیلے پڑے تھے اور لبوں پر زخمی مسکراہٹ ٹھہری۔ لہو رنگ آنکھوں میں عجب بے حسی کا تاثر اترا۔ دلاور عثمانی کسی کے یقین کا بھوکا بھی نہیں ہے، لیکن یہ بات تو طے ہے جو آپ چاہتے ہیں وہ بھی ممکن نہیں۔ زج کرنے والی مسکراہٹ لبوں پر سجاتے وہ واپس بے نیازی کا چولا اوڑھ کر پرسکون ہو چکا تھا۔ نکاح تو تمہارا باپ بھی کرے گا۔ بیت کی لکڑی خشونیت سے وجی تھی۔ یہ کھڑے ہیں، شوق سے کرائیے میرے باپ کا نکاح، اعتراض کس کافر کو ہے؟ بارات میں مجھے لازمی لے جائیے گا، اور جو گواہ بننے کی سعادت حاصل ہو جائے تو اوہ ہو مزہ ہی آ جائے۔ آنکھیں بند کر کے وہ یوں جھوم اٹھا تھا جیسے چشم تصور میں وہ منظر اتر آیا ہو۔ پھر فون ان لاک کرتے اچٹتی سی نظر ہمیشہ کی طرف خاموش تماشائی کا کردار نبھا رہے باپ پر ڈالی، جن کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ عجیب شخص تھا یہ بھی، نہ کبھی اپنے حق کے لیے بولا تھا نہ کسی اور کے حق کے لیے۔ تابوت میں دفن لاش اور اس کے باپ میں فقط سانس لینے کا ہی فرق واضح تھا، ورنہ دونوں ہی برابر تھے۔ تنفر سے سوچتے اس کے شریانوں میں زہر دوڑنے لگا تھا۔ بیہودہ بکواس بند کرو اپنی، ہماری 7 نسلوں میں تم جیسا ناہنجار پیدا نہیں ہوا۔ پھر تو آپ کو میرا احسان مند ہونا چاہیے، شاہکار سی حیثیت رکھتا ہوں میں آپ کے خاندان میں۔ فون جیب میں ڈالتا وہ اپنی جگہ کھڑا ہوا، پھر بے تاثر نظر تمام خاموش تماشائیوں سے گزارتے ہوئے بے خوفی سے چلتا ہوا خون آشام نظروں سے خود کو گھور رہے داجی کے مقابل آیا۔ ویسے آپ مجھ پر اپنا وقت ضائع کر کے فضول میں بی پی شوٹ کروا رہے ہیں۔ شہباز کے ابا حاجی رؤوف جیسے صوفی مزاج شخصیت تو واقف ہی ہوں گے میری لاسانی خوبیوں سے، آخر کو اتنا مشہور ہی ہوں میں۔ فخریہ کہتے ملازمہ کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لے کر اس نے زبردستی داجی کو یوں تھمایا جیسے ضدی بچے کو پچکار کر شانت کیا جاتا ہے۔ پھر وہ بھلا ایک بدتمیز، بد لحاظ، بد کردار، بدبخت، آوارہ لوفر، شرابی، کبابی اور پتہ نہیں کیا کیا جیسے لڑکے کے ساتھ اپنی پارسا پوتی کا نصیب کیوں کر پھوڑنا چاہیں گے؟ سو شانت ہو جائیں آپ۔ جبراً انہیں صوفے پر بٹھاتا وہ مڑ کر نڈھال سی دی جان کے پاس آیا، جن کے آنسو اب سوکھ چکے تھے۔ یہاں کا درجہ حرارت کافی بڑھا ہوا ہے، میں یہاں رہا
تو بارود اور آگ کو ساتھ رکھنے جیسی بات ہو جائے گی، جیسے کہ انجام میں یہ آپ کے سپنوں کی حویلی بھسم ہو سکتی ہے۔ اسی لیے جلد دوبارہ آؤں گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ میرے لیے آپ کے سوا آپ کے دلاور کا کوئی نہیں ہے۔ جانتی ہیں نا جانے دلاور آپ؟ دھیمے سروں میں عجب تاثر لیے کہتا عقیدت سے ان کا ہاتھ چوم کر وہ بنا دوسری نظر کسی پر ڈالے تیزی سے نکل گیا تھا۔ اس باغی میں آپ کی جان بستی ہے نیک بخت۔ دی جان کے آنسوؤں میں واپس روانی دیکھ کر دادا جی نے زور سے ٹیبل پر گلاس پٹکا تھا۔ ظلم حد سے بڑھ جائے تو بغاوت جنم لیتی ہے حکیم سرکار، اور میرے بچے کے ساتھ تو انتہا ہو چکی ہے۔ لیکن ملال تو اس بات کا ہے کہ یہاں بے حصوں کی لمبی قطار ہے، افسوس بھی کرے تو کس پر۔ لے چلو مجھے خیرم۔ ایک تعصب زدہ بے بس نظر شیراز عثمانی کے جھکے سر پر ڈال کر وہ ملازمہ کے ہمراہ مڑ گئی تھی۔ دی جان تھوڑا سا تو کھا لیں، آپ نے دوائی لینی ہے۔ پہلے ہی آپ کافی کمزور نظر آ رہی ہیں، کھانا نہیں کھا کر تو مزید ظلم کر رہی ہیں خود پر۔ خاموشی سے اپنی جری زدہ پر نور چہرے کو آنسوؤں سے دھو رہی دی جان کے مقابل ٹرے رکھتے میرال ملتجی ہوئی تھی۔ لے جاؤ بچی، آج کے نئے اور انتہائی گھناؤنے تماشے نے میرا پیٹ بھر دیا، مزید کسی چیز کی گنجائش نہیں۔ سفید آنچل میں آنسو جذب کرتے ان کی آواز تکلیف سے لرز رہی تھی۔ میرا اللہ بھیجتی دکھ سے ان کا پر نور چہرہ دیکھنے لگی، جس پر مسکراہٹ بے حد بھلی لگتی تھی، جو اکثر دلاور کی موجودگی کی مرہون منت ہوتی تھی۔ وہ جب ان کے آس پاس ہوتا اپنی باتوں سے ایک پل کے لیے ان کے چہرے پر اداسی کے منحوس سائے کو بھٹکنے نہیں دیتا تھا۔ بھلے اس کی موجودگی ہر آنکھ میں کھٹکتی تھی، لیکن یہ حقیقت تو اپنی جگہ مسلم تھی کہ وہ دی جان کی آنکھوں کا تارا ہے، دل کا سکون، من کی راحت تھا، جس کی ایک جھلک ہی ان کی ہر بیماری کی دوا تھی۔ اور آج کا تماشا جس قدر سنگین تھا، اس کے ایسے ہی دلسوز اثرات ان پر مرتب ہونے تھے۔ میرال کا دل دکھ سے بھرنے لگا تھا۔ دی جان، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ ہمت چھوڑ دیں گی تو کیسے سب ہوگا؟ ان کے دونوں ہاتھ تھامتی وہ نرمی سے بولی۔ میرا دلاور تو سوکھے منہ نکل گیا، کسی نے جھوٹے منہ سے نہ پوچھا۔ پھر تم کیوں ہلکان ہو رہی ہو؟ نہیں مرنے والی میں بھوک سے۔ کرنے دو میرال بیٹا، انہیں اس ناہنجار کو شاہی دسترخوان پیش نہ کرنے پر ماتم، جس نے گاؤں بھر میں ہماری ناک کٹوانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے اس مرتبہ۔ داجی اپنی چھڑی ایک سائڈ پر رکھتے تنفر سے بولتے داخل ہوئے تھے۔ بد اچھا، بدنام برا، اسی لیے کہہ گئے ہیں بڑے بزرگ۔ دی جان نے شکوہ کناں نگاہوں سے شوہر کو دیکھا جو ہنکار بھر کر رہ گئے تھے۔ آپ کی شے کا نتیجہ ہے نیک بخت، جو آج بات اس انتہا پر پہنچ چکی ہے۔ ان کا گریہ وزاری سے پسماندہ چہرہ دیکھتے وہ نرم پڑے تھے۔ بات کس انتہا پر ہے میں نہیں جاننا چاہتی، میں بس یہ جاننا چاہتی ہوں، کیا واقعی آپ کو لگتا ہے میرے دلاور نے یہ نیچ حرکت کی ہے؟ ہمت کر کے اپنی جگہ سے اٹھتے وہ چلتی ہوئی عین داجی کے مقابل آن کھڑی ہوئی تھی۔ متورم سوز و عالم کی تفسیر بنی آنکھوں میں یقین کا ایسا گہرا رنگ تھا کہ داجی بے اختیار ہی نگاہ چرا گئے تھے۔ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہہ دے شہباز کے ابا، آپ یقین کرتے ہیں اس بےہودہ افواہ پر؟ خدا کی قسم ہے مجھے جو دوبارہ ایک لفظ میں زبان پہ لے آؤں اپنی۔ دیجا کے سنگین و شدت آور انداز میں ہاتھ تھام کر اپنے سر پر رکھنے پر داجی جی جان سے لرز گئے۔ ہاجرہ، ڈھل کر اپنا ہاتھ کھینچتے ان کا پورا وجود کانپ اٹھا تھا، بے یقینی سے انہیں دیکھتے ان کا بارواب چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ دی جان کی بھیگی آنکھوں کی فاتحانہ چمک اور داجی کے کرخت چہرے کے ڈھیلے پڑتے عضلات دیکھ کر خاموشی سے ٹرے وہیں چھوڑ کر میرال باہر نکل گئی تھی۔ میرا دلاور قتل کر سکتا ہے لیکن ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، کسی کی عزت پر نقب نہیں لگا سکتا، کسی بنت ہوا کو رسوا نہیں کر سکتا، کسی کی عزت کی چادر تار تار نہیں کر سکتا، کبھی نہیں، کسی صورت، کسی قیمت نہیں۔ میں جانتی ہوں، میرا رب جانتا ہے، میرا دل جانتا ہے۔ سرشاری سے بڑبڑاتے ہوئے ان کے آنسو کی روانی میں خاصی تیزی آ گئی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں بیڈ کی طرف مڑتی گرنے لگی تو داجی نے بے اختیاری میں ان کا بازو تھام لیا۔ سنبھل کر نیک بخت، انہیں نرمی سے تھام کر اپنے سہارے بیڈ پر لا کر بٹھا تو وہ سرحد سے چہرہ موڑ گئیں۔ آپ حالات کی نزاکت نہیں سمجھ رہی ہیں نیک بخت۔ باہر آتش فشاں کی طرح پھٹ رہے داجی کے لہجے میں اس وقت بے بسی ہی بے بسی تھی، اور آپ نے ایسا گھٹیا الزام لگاتے ترکش کے سارے تیر آزماتے
मेरे दिलावर को इंसान नहीं समझा था हाकिम सरकार। उनकी रुंधी आवाज़ दुख से फट पड़ी। हाकिम सरकार नहीं कहे खुदारा। आप भी जानती हैं दुनिया के लिए हाकिम सरकार ताजवर उस्मानी हमेशा से आपका महकूम रहा है। उनके तर्ज इंतखाब पर दाजी तड़प उठे थे। उम्र के इस हिस्से में भी अपनी ज़ौजा की इस दर्जा नाराज़गी उन्हें बिन आग की मछली की तरह तड़पा देती थी। दी जान ने कोई जवाब नहीं दिया था। वो कुछ साथ नाचार निगाहों से उनकी पुश्त तकते रहे, फिर भारी दिल से शाल एक तरफ रखकर दूसरे सिमत दराज हो गए। आपने दवाई नहीं ली है। उन्हें यूं ही लेटता देख दी जान की खफगी पर फिक्र गालिब आई। आपने भी तो खाना नहीं खाया है। उनके मुखातिब होने पर वो फौरन मतवज्जा हुए थे। मुझे भूख नहीं है, तलब मुझे भी नहीं। ब्लड प्रेशर की दवाई ज़रूरी है आपके लिए, उन्होंने ज़ोर दिया। खाना आपके लिए भी ज़रूरी है, वो दू बदू बोले। मैं नहीं खा सकती। सख्ती से कहते वो अपनी जगह दराज होने लगी। सब जानूँ मैं भी, एक टाइम की दवा ना लेने से कुछ नहीं बिगड़ने वाला। वो भी रुख मोड़ गए तो दी जान लब भींचकर उनके पुष्ट देखने लगी। दिलावर उन्हीं का परतू था। वही ज़िद, वही जुनून, वही गुस्सा और फिर वही मेहरबान रूह। शायद इसलिए उन्हें इस कदर अजीज़ था वो। आ जाए अब। साइड टेबल से ट्रे लेकर बीच में रखती वो बेबसी से बोली तो वो फौरन ही उठ बैठे थे। दी जान बिना उनकी तरफ देखे खामोशी से जहर मारने वाले मुंह में डालने लगी तो उन्होंने भी उसी प्लेट से रोटी के चंद टुकड़े तोड़ लिए। अपनी नेक बख्त को खाता देखकर ही उनका आसाबी तनाव छटने लगा था। आप संभल जाएं, मैं आपको सारी तफसील बताऊंगा। उनके खामोशी से बहते आंसू को तकलीफ से देखते हुए वो दिल ही दिल में उनसे मुखातिब हुए थे। क्या सोच रही हो? वॉशरूम से नम चेहरे को साफ करती हुई बरामद हुई मिराल ने बेड पर बैठी माथे पर तशवीश के जाल बिछाए गहरी सोच में महुए गर्क मुजराब से पूछा। आज के हंगामा के मुतालिक पुरसोच अंदाज में जवाब देते उसने मीराल को देखा। तुम्हें क्या लगता है मीराल, क्या वाकई उन्होंने ऐसा किया होगा? मुजराब के पुरसोच सवाल पर मीराल बिना कुछ कहे मुड़कर टॉवल स्टैंड पर रखती लाइट ऑफ करके नाइट बल्ब ऑन करती आकर अपनी जगह दराज हो गई थी। मैंने कुछ पूछा है मीराल? तवक्कुफ से फिर मुजराब की आवाज़ उभरी। मुझे क्या लगता है इसकी छोड़ो, तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है? मीराल ने ठहरे से अंदाज में उल्टा सवाल किया तो मुजराब को चुप्पी लग गई। मुजराब, मैं गुज़िश्ता 4 साल से इस हवेली में रह रही हूँ। हवेली के दिगर मकीन का दिलावर भाई के साथ और दिलावर भाई का उनके साथ सर्द किसी कदर नफ़रत आमेज़ रवैया देख रही हूँ। वजह मैं नहीं जानती, न मेरा वजह जानना ज़रूरी है, लेकिन इतना कहूँगी वो जैसे भी हैं उनके किरदार में झोल नहीं हो सकता। मीराल के पुरयकीन अंदाज पर मुजराब ने गर्दन मोड़कर नीलगू रोशनी में उसका संजीदा चेहरा देखा और करवट बदल गई। अब क्या सोच रही हो? उसके इस्तराबी अंदाज में दूसरी बार करवट बदलने पर मीराल को वापस पूछना ही पड़ा। मुकद्दस बिनते जक्का को। ये कौन है? हाजी हकीम की पोती। आह! मुजराब के नाम वाज़े करने पर मीराल बस आह कर सकी थी। क्या सोच रही हो उनके मुतालिक? मैं सोच रही हूँ इस वक्त उस पर क्या बीत रही होगी। अगर एक फरीक ने आसमान सर पर उठाए तो दूसरे की नूह कनाई की क्या कैफियत होगी? मुजराब के सवाल का कम अज़ कम मीराल के पास कोई जवाब नहीं था। कई कनाल का अहाता किए खड़ी हवेली से कोसों दूर तक, जहाँ हर जीरू गहरी नींद के आगोश में दिन भर की थकन उतार रहा था, वहीं बस्ती के बिल्कुल एक कोने में वाक़ जामे मस्जिद के अगबी हिस्से में मौजूद हाजी हकीम के घर के उस नीम अंधेरे कमरे में कोई जाए नमाज बिछाए साकित बैठा था। घनी मसगान से टूटकर गरिया वजारी से सुर्ख आरजुओं पर तसलसल से लड़ियों की तरह लड़कते दुपट्टे में जज्ब हो रहे आंसू में न तकदीर से शिकायत पनाह थी, न हालात के लिए इल्ज़ाम मख्फी था, न मुआवजे की दुहाई थी और न ही उस भयानक ख्वाब के टूट कर किरचियों में बिखर जाने की इल्तिजा। बारगाही इलाही में दस्ते दुआ बुलंद कर बैठी उस लड़की के आंसू भी हौले हौले लरज रहे लबों की तरह बिल्कुल खामोश थे, जैसे कहने के लिए कुछ नहीं हो, कुछ भी नहीं। कितनी ही देर उसी कैफियत में रहने के बाद, मतवरम चेहरे पर नर्म गुदाज हथेली सिफ्त कर बैठे रहने के बाद, वो आंखें मूंद कर आंसुओं पर बंद बांधती अपनी जगह खड़ी हुई थी।
آپ نے تو کچھ کہا ہی نہیں، بغیر اس کا نمکین شبنم سے دھلا گلاب چہرہ دیکھتے مریم پوچھتے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ جو سب جانتا ہو اسے مقدس بنت زکا اپنی زبان کیا بتاتی، چائے نماز سینے میں بھیجتی۔ اس کی دھیمی مترنم آواز سرسرائی تھی۔ ہاں تو بددعا ہی دے دیتی اسے کہ اللہ غارت کرے اس دلاور۔ مریم، اس نے دہل کر ٹوکا تھا۔ کیا غلط کہہ رہی ہوں بی بی جی؟ آپ کے اجلے دامن کو داغدار کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے اس بدکماش انسان نے۔ رسوا کر چھوڑا ہے آپ کو اس نے۔ ایسے ہی تو حویلی والے اس شیطان صرف دلاور سے نفرت نہیں کرتے، نفرت و حقارت سے۔ مریم کا لہجہ آتشی ہوا تھا۔ ایسے نہیں کہتے مریم، اس کی آواز پست ہوئی۔ کیوں نہیں کہتے جی؟ حویلی والے ہیں تو کیا؟ ہم غریبوں کی عزتوں کو روندنے کا حق حاصل ہے انہیں۔ عزت و ذلت اس رب کے ہاتھ ہے مریم۔ اس ذات واحد کے علاوہ کوئی عزت و مرتبہ یا ذلت و پستی دینے کا اہل نہیں۔ آپ دوبارہ ہمارے مقابل کسی کے لیے بھی ایسے رقیق الفاظ کا استعمال نہیں کریں گی، اور جا کر سو جائیں۔ جائے نماز جگہ پر رکھتے۔ اس کی آواز بے شک دھیمی تھی، لیکن پس مردہ لہجے میں ایسی قطعیت بھری فہمائش شامل تھی کہ مریم بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے نکل گئی، جبکہ وہ شکستہ قدم اٹھاتی آ کر اپنے بستر پر بیٹھی تھی۔ خوبصورت نقوش سے مزین، نرم و ملائم گلاب سے چہرے کی شادابی پر سوز و علم کی دبیز پرت چھائی ہوئی تھی۔ شفاف نین کٹوروں میں اتری تراوٹ میں پرسوز اضطراب تیر رہا تھا، باقی دل خاموش، دماغ چپ، لب مقفل۔ جب زندگی کے پرسکون کشتی حالات کے کسی ایسے مجدھار میں نبرد آزما ہو جائے جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، ایسے میں توکل کا دامن تھامے رکھنا بے حد کٹھن ہو جاتا ہے۔ اس وقت وہ اس کٹھن آزمائش کی زد میں تھی۔ ہمارا ہاتھ مت چھوڑنا، ہمیں دنیا کی پرواہ نہیں، ہم تیری نظروں سے نہیں گرنا چاہتے۔ اپنی گداز ہتھیلی کے بے ترتیب لکیروں پر نظر گاڑے اس کا مغموم دل شدت سے التجائی سجدہ ریز ہوا تھا۔ پھر آہستگی سے جلتی آنکھیں موند کر وہ اپنی جگہ دراز ہوئی تھی تو نم پلکوں کی اوٹ میں 2 دن پہلے کا منظر پوری جاذبیت کے ساتھ اترنے لگا، جب وہ اس کی اپنے متعین سمت و رفتار میں بہتی خوش و مطمئن دریا کی مانند بالکل پرسکون زندگی اپنے معمول پر رواں دواں تھی، جس میں وقتاً فوقتاً چھوٹی موٹی خوشی و انبساط کے موقع شریر لہروں کی طرح ہلچل مچانے آ کر زندگی کا احساس دو چند کر دیتے تھے۔ پھر نہ جانے کیسے اس غیر متوقع اور انتہائی خطرناک طوفانی لہر نے اچانک ہی اس شان دریا کا رخ کر قہر برپا کر دیا تھا۔ اس رات کی پرچھائیاں ذہن میں اترنے پر سراسمیاں ہو کر وہ پٹ سے آنکھیں کھولتی اٹھ بیٹھی تھی، پھر تیزی سے دھڑک اٹھے دل پر ہاتھ رکھتی لب بھینچ کر 2 دن پہلے کے مناظر میں کھو گئی۔ اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتے ہی وہ حزب معمول سر پر دوپٹہ درست کرتی اپنی جگہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ ہر سو قائم خاموشی کی حکومت پر غلبہ بناتی صدائے حق کی آواز سماعتوں کو بے حد بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ زیر لب اذان کا جواب دیتی ہوئی آنکھیں موندے اس مقدس بلاوے کی ایک ایک پیغام کو سماعتوں کے ذریعے اپنے قلب میں اتارتی رگ و پے میں دوڑتے خون میں ایمان کی حرارت و سکون کو بآسانی محسوس کر پا رہی تھی۔ اذان ختم ہوتی اذان کے بعد کی دعا پڑھ رہی تھی جب حزب معمول دروازے پر 3 بار دھیمی سی دستک ہوئی، ساتھ حاجی حکیم کی نرم سی آواز بلند ہوئی، مقدس بیٹا اٹھ کر نماز پڑھ لیں۔ جی ابا، وہ سے انداز میں جواب دیتی وہ بستر چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ابا کے قدموں کی چاپ دور ہوئی تو وہ نازک کومل پیروں میں سلیپر اڑستی واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ فجر کی اذان کے ساتھ ان 2 جملوں کا تبادلہ ان دادا پوتی کے معمول کا حصہ تھا۔ حاجی حکیم جانتے تھے مقدس اذان کی پہلی صدا کے ساتھ جاگتے، اور وہ جانتی تھی حاجی حکیم دستک اذان کے ختم ہوتے ہی دیں گے۔ پھر بھی برسوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ خشوع و خضوع سے وضو کر کے نماز ادا کرنے کے بعد تلاوت سے فارغ ہو کر وہ بڑا سا سفید بے داغ دوپٹہ اپنے گرد لپیٹتے تسبیح لے کر روم سے باہر نکل آئی تھی۔ 4 بیڈ روم، ایک کچن اور کھلے دالان پر مشتمل یہ گھر ان دادا پوتی کے لیے کافی سے زیادہ تھا۔ دالان سے گزرتے ہوئے برآمدے کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکل آئی تھی۔ باہر ہنوز ملگجہ سا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔
हरे भरे आंगन का हिस्सा बेहद कशादा था, जिसकी दाईं दीवार से लगे नल से पाइप लगा हुआ था। नल खोलते पाइप लेकर बाउंड्री की ऊंची दीवारों के साथ बनी हरी भरी क्यारियों को सैराब करती हुई वो जीनों की तरफ आई थी। बरामदे के दाहिने सिरे से ऊपर जाते जीने के हर कदम पर एक गमला रखा हुआ था, जिसमें मुख्तलिफ नस्लों नू के पौधे थे। उन्हें सैराब करके वो वापस नीचे आकर बरामदे के दोनों जानिब मौजूद गमलों के कतार को सैराब करने लगी थी। हाजी हकीम के घर का पेशतर हिस्सा सरसब्ज और शादाब था। न सिर्फ यहाँ बल्कि घर के अंदरूनी हिस्से में जगह जगह गमले पाए जाते थे, जिनमें पौधे क्या थे, किसी न किसी मर्ज की दवा थी। भले सादा इंसान के लिए यह फितरत दोस्ताना नज़ारा महज आंखों की ठंडक का सामान था, लेकिन एक माहिर तबीब के लिए एक मामूली घास से लेकर हसीन फूल और नापसंदीदा कांटे कुछ और ही मायने रखते थे। अब यारी का काम मुकम्मल करने तक मामूल के तस्बीहात का तिहाई हिस्सा वो मुकम्मल कर चुकी थी। साथ इस दौरान वो मस्जिद से बुलंद हो रही तजवीद कुरान का पुरसहर आवाज़ से भी समात मुअत्तर कर रही थी। काम मुकम्मल होने तक मलगजा अंधेरा अभी काफ़ी हद तक छट चुका था। वो नल बंद करती अंदर चली आई थी। छोटे मोटे कामों से फारिग होकर वो किचन में आटा गूंदते बैठी ही थी कि हेज में मामूल फाटक खुलने और बंद होने की मामूली सी आवाज़ के साथ बाआवाज़ बुलंद अस्सलाम वालेकुम गूंजा और ज़रा से तवक्कुफ से सफ़ेद जुब्बा में सर पर सफ़ेद रुमाल बांधे हाजी हकीम का पुरमनव्वर व मेहरबान चेहरा किचन दहलीज पर नमूदार हुआ। कैसी है हमारी रहमत? इस बादल शफकत से उसके सर पर हाथ रखते वो बर्नर की तरफ बढ़े थे। क्या बन रहा है? खुशबू तो बहुत लजीज आ रही है। उन्होंने पूछने के साथ खुद ढक्कन उठाकर हांडिया देख भी लिया था। जवाबन मुकद्दस ने फ़कत मुस्कुराने पर इक्तफ़ा किया था, क्योंकि वो ज़ेर लब कोई सूरत पड़ रही थी। साइड से मोड़ा लेकर हिज़्ब आदत उसके मुकाबिल बैठते आटा लेकर वो अब छोटे छोटे पेड़े बनाने लगे थे। ये उनकी आदत थी। वो मुकद्दस की हर घरेलू काम में हाथ बटाते थे, हाँ वो काम किचन का ही क्यों ना हो। मुकद्दस कभी मना करती भी तो ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहकर खामोश करवा देते थे। उन दोनों दादा पोती की मसरूफियत बहुत महदूद और मुस्तकिल थी। साथ खाना पकाना, साथ खाना और साथ मिलकर जड़ी बूटियाँ पीस कर मुख्तलिफ अमराज की दवाइयाँ बनाना। हाजी हकीम का असल नाम रऊफ़ हाकिम था। उनके ख़ानदान में एक ज़माने से सब हकीम ही थे, लेकिन हज की सआदत हासिल करने के बाद से हाजी हकीम के नाम से रऊफ़ हटकर हाजी हकीम ही मुस्तकिल रह गया था। पुराने अमराज, ख़ास तौर पर हड्डियों का वो असर आमूज इलाज करते थे। दूर दराज से लोग उनके यहाँ इलाज मुआवजा के लिए आते थे और अल्लाह उन्हें शिफा भी अता करता था। बड़ी मस्जिद में वो एक ज़माने से इमाम व ख़तीब थे। मस्जिद की खिदमत करना, गांव वालों की दीनी मामलात में रहनुमाई करना और अपनी खुदादाद सलाहियत से खुदा की मखलूक की खिदमत करना ही उनकी ज़िंदगी का मकसद था। बरसों पहले अल्लाह ने उन्हें बमा अहलो व अयाल अपना घर देखने की सआदत हासिल करने मक्का मुकरमा बुलवाया था, जहाँ हज के दौरान मदीना में मची भगदड़ में रज़ाए इलाही से हलाक हुए इकलौते बेटे बहू को उसी पाक सरजमीन में सुपुर्द खाक कर वो कुल असासा के तौर पर नन्हे हाजी हाजिन पोता पोती को साथ लेकर लौटे थे, जिनके दीनी अहकाम के मुताबिक उन्होंने नहायत उम्दा खतूत पर परवरिश की थी, जिसकी हर आम व ख़ास मिसाल देता था। दोनों ही बहन भाई बचपन ही से हाजी हकीम की सोबत फैज़ी के बाइस सोम व सलवत के पाबंद और अल्लाह तबारक व ताला पर तवक्कुल व कामिल ईमान रखने वाले नर्म मिजाज व खुश इखलाक शख्सियत के हामिल परवान चढ़े थे। फितरतन वो नहायत ही नर्म खो, इंसान दोस्त और आजिज़ी पसंद इंसान थे। उनकी ये नादिर खुसूसियत उनकी परवरिश में भी बेहद नुमायाँ थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। नन्ही फातिमा ने अपनी तोतली ज़ुबान में तर्जुमा करके अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखें उठाकर मुकद्दस को देखा। फातिमा अच्छी बच्ची है। मुकद्दस के नर्म लबों पर हौसला अफजा तबस्सुम की बहार देखकर खुशी से ताली बजाती वो उछलने लगी थी। हमारी फातिमा वाकई बहुत अच्छी बच्ची है। पहला कलमा याद कर लिया, वो भी तर्जुमा के साथ। ज़ोहर की नमाज अदा करके आए। हाजी हकीम ने फातिमा के सफ़ेद स्कार्फ से ढके सर पर दस्ते शफ़क़त रखा तो खुशी के मारे
اس کے گلابی رنگت مزید گلابیاں بکھیرنے لگی۔ فاطمہ اب مدرسہ جائے گی؟ اسے پرجوش ہوتے سوالیہ نظر مقدس کے ساتھ بیٹھی جڑی بوٹیاں چھانٹ رہی ماں پر ڈالی۔ بالکل جائے گی۔ باہر کام کر رہے فاروق پر نظر ڈال کر حاجی حکیم بولے تو وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ وہ لوگ اس وقت گھر کے بیرونی حصے میں موجود تھے، جہاں 2 بڑے بڑے ہال نما کمرے بنے ہوئے تھے۔ ایک کمرہ کیا تھا، مکمل کتب خانہ تھا۔ اوپر سے نیچے تک کتابیں ہی کتابیں، جن میں کثیر تعداد دینی اور علم طبیب کے نادر و نایاب کتابوں کی تھی۔ کئی کتابیں تو ہاتھ سے جانوروں کی کھال اور درخت کی چھال پر لکھی ہوئی تھی، جو حاجی حکیم کی حکیمانہ شجرہ نظم کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ فارغ اوقات میں جنہیں پڑھنا اور گھنٹوں ان پر تبصرہ کرنا ان دونوں دادا پوتی کا پسندیدہ ترین مشغلہ تھا۔ اس گھر کا حصہ ہو کر بھی اس سے بالکل الگ تھلگ حکیم خانہ آنے کے لیے ایک چھوٹا سا دروازہ گھر کے اندر سے کھلتا تھا، جبکہ اصل آمد و رفت علیحدہ طور پر پتلے سڑک سے ہوتی تھی۔ حکیم خانے کا خادم فاروق اپنی بیوی زینب، بہن مریم اور 3 سالہ بیٹی فاطمہ کے ساتھ پڑوس میں ہی رہتا تھا۔ یہاں کی جھاڑ پونچھ، مریضوں کی ضروریات کا خیال رکھنے کے علاوہ دیگر چھوٹے بڑے کام ان دونوں میاں بیوی کے ذمہ تھا۔ عموماً مقدس حکیم خان کسی کی بھی موجودگی میں نہیں آتی تھی، پر ننھی فاطمہ کی ضد کے آگے کبھی کبھار ہتھیار ڈال دیتی تھی۔ چونکہ فاروق اور زینب کام میں مصروف ہوتے تھے، لہٰذا فاطمہ زیادہ اوقات اسی کے ساتھ ہوتی تھی، جسے وہ اکثر کھیلتے کودتے کچھ نہ کچھ سکھا دیتی تھی، جسے سیکھ کر وہ پھولے نہیں سماتی تھی۔ کوئی مسئلہ ہے ابا؟ ان کے پیشانی پر شکنوں کا جال بچھا دیکھ کر ساگوان کی مضبوط الماری سے کتاب لیتی مقدس ان کے قریب آئی تھی۔ ایسا کوئی خاص نہیں، انہوں نے سر جھٹکتے ٹالنا چاہا۔ پھر آپ پریشان کیوں نظر آ رہے ہیں؟ آپ سے ذکر کیا تھا نا شیخ صاحب کا، دراصل ان کے بیٹے فوج میں ہیں، تو ان دنوں چھٹی نہیں ملی انہیں، اور شیخ صاحب کو یہاں لانے والا دوسرا کوئی نہیں ہے ان کے پاس۔ تو ان کے بیٹے نے بالخصوص فون کر کے اصرار کیا ہے کہ میں ایک دن کے لیے ان کے گھر مہمان بن کر شیخ صاحب کو دیکھ لوں۔ کہہ رہے تھے خاصا افاقہ ہوا ہے۔ انہوں نے فکر مندی سے بتایا تو مقدس چند ساتھ انہیں دیکھے گئی۔ یہ پہلی بار قطعاً نہیں تھا، اکثر حاجی حکیم اپنی کچھ مریضوں کے گھر خود پہنچ جاتے، لیکن ایک دن کے لیے یہ کچھ نیا تھا۔ مطلب آپ کو رات وہاں ٹھہرنا ہوگا؟ مقدس نے کچھ پریشان ہو کر پوچھا۔ اس کی مترنم آواز اتنی ہی اونچی تھی کہ حاجی حکیم کی سماعت تک پہنچ سکے۔ ہاں بیٹا، ہم صبح بھی یہاں سے روانہ ہوں تو پہنچنے تک ظہر کا وقت نکل جائے گا، پھر واپسی کریں تو خاصی رات ہو جائے گی، راستوں کا بھی مسئلہ ہے۔ وہ شش و پنج کا شکار تھے، مقدس بھی سوچ میں پڑ گئی۔ میں نے دوائی تیار کر رکھی ہے، 3 مہینے مکمل ہو چکے ہیں، ہڈی بیٹھ گئی ہوگی ان کی۔ اب بس ایک بار درست انداز میں دوائی لگا کر باندھ دیا جائے تو اللہ نے چاہا تو وہ تھوڑا بہت چلنے پھرنے لگیں گے، کم از کم ضرورت کی حد تک۔ انسان دوست فطرت کے مالک حاجی حکیم اپنے ہر مریض کے لیے اتنے ہی پریشان ہوتے تھے۔ حکیم جی، اتنا ضروری ہے اور آپ اتنا برا محسوس کر رہے ہیں تو آپ چلے جائیں، مقدس بہن کے پاس زینب رہ جائے گی، باقی تو سب اللہ کا وارث ہے، فاروق وہی سے بولا۔ مقدس کے شرعی پردے کا معلوم تھا سبھی کو، اس کی موجودگی میں وہ اندر نہیں آتا تھا۔ فاروق کے سجھاؤ پر حاجی حکیم نے خاموش نظر مقدس پر ڈالی، جو کتاب کے مطالعے میں مصروف ہو چکی تھی۔ دوسرے دن صبح واپس سے شیخ صاحب کے بیٹے کے فون پر اصرار کرنے پر حلیم طبع حاجی حکیم مزید عذر تراشی سے کام نہیں لے پائے تھے، اور زینب اور فاروق کو گھر رہنے کی ہدایت کر وہ کل صبح لوٹ آنے کا وعدہ دے کر رخصت ہو گئے تھے۔ زینب اور فاروق کے لیے اضافی کمرہ کھول کر وہ فاروق کی بہن مریم کے ساتھ اپنے روم سونے چلی گئی تھی۔ رات کا نہ جانے وہ کون سا پہر تھا جب پھاٹک پر ہو رہی دھڑ دھڑ دستک سے وہ دہل کر اٹھ بیٹھی تھی۔ آنے والا دستک کیا دے رہا تھا، بس پھاٹک توڑ کر اندر آنے کی کسر چھوڑے ہوئے تھا۔ تضاد اس کی چنگھاڑتی ہوئی آواز، وہ آواز باختہ سی سر پر دوپٹہ درست کرتی کھڑکی کے اوٹ میں آئی تھی، جہاں سے آنگن کا احاطہ نظر آتا تھا۔ تبھی ہاتھ میں بڑی سی لاٹھی اٹھائے برآمدے کا دروازہ کھول کر فاروق برآمد ہوا اور نہایت بلند و کرخت آواز میں آنے والے کو لتاڑتا ہوا پھاٹک کی طرف بڑھا، اور جیسے ہی
دوسری جانب سے پے در پہ دستک کے ساتھ گراتی آواز میں تعارف ہوا۔ فاروق کی ساری تیز تراری خوف اور سراسمگی میں بدل گئی تھی۔ معافی سرکار، حکیم جو تو نہیں ہے؟ پھرتی سے پھاٹک کھولتے وہ خوف سے الٹے قدم ایسے پیچھے کی جانب لے رہا تھا جیسے مقابل انسان نہیں ملک الموت ہو، یا شاید وہ تھا ہی ملک الموت جس کا ادراک دوسرے ہی لمحے مقدس کو ہوا تھا۔ کہاں گئے ہیں؟ فاروق کو کالر سے کھینچ کر اپنے مقابل کرتے اس کے سور اسرافیل کی جیسی آواز پر دہشت زدہ مقدس نے نکلی خوفناک چیخ کو دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کر ڈوکا تھا، جبکہ آنے والا مضبوط و بلند حوالہ آنگن کے بیچوں بیچ کھڑا خوف و ہراس سے کانپتے ہوئے تعویلیں پیش کر رہے فاروق پر قہر بن کر ٹوٹ رہا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے کئی گملوں کو نہایت بے دردی سے ٹھوکر مار دیا تھا۔ اندر ہولے ہولے کانپ رہی مقدس کا دماغ اس ہیبت ناک منظر، خاص کر آنگن کے غیر واضح روشنی میں دور تلک بن رہے اس قہر سامر شخص کے سائے کو دیکھتے اس قدر معاف ہو چکا تھا کہ باہر اتنی بلند آواز میں ہو رہے ہنگامے کی آواز سے گہری کھائیوں سے آتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ خوف و ہراس سے نیم جان ہوتی وہ پسینے میں تربتر دیوار سے ٹیک لگاتی بیٹھتی چلی گئی تھی، جب باہر سے مریم دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ بی بی جی، وہ دلاور سائی آئے ہیں اور کسی ہاتھی کی دوائی مانگ رہے ہیں، ورنہ وہ تو سب تباہ کر دیں گے۔ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ فاروق کی درگت دیکھ کر آئی وحشت زدہ مریم نے پکڑ کر اسے جھنجھوڑ دیا تھا۔ ہاتھی؟ کیسا ہاتھی؟ ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ اکڑتی سانسوں کو کھینچتے اس نے سن ذہن پر زور ڈالنا چاہا، لیکن باہر سے بلند ہوتی آواز حواس یکجا ہونے نہیں دے رہے تھے۔ جلدی کرے بی بی، ورنہ وہ مار دے گا فاروق کو۔ گود میں فاطمہ کو اٹھائے روتی ہوئی زینب بھی آ کر اس کے قدموں میں بیٹھتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہم کیا کریں، ہماری سمجھ نہیں آ رہی۔ دونوں مٹھی میں بال جکڑتے اس کی آنکھوں سے بے بسی کے آنسو کا چشمہ پھوٹ پڑا تھا۔ کوئی ہاتھی ہے ان کا جن کی دوائی بنائی تھی حکیم جی نے، اور اب وہ ہاتھی واپس بیمار ہو گیا ہے اور اس کی دوائی چاہیے انہیں۔ آپ سوچے نا، آپ کو تو حکیم جی سب بتاتے ہیں نا۔ متوش مریم نے اٹکتے اٹکتے آسانی کے لیے مزید تفصیل بتا دی تو اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ وہ فوراً تمام تر ہمت مجتمع کرتی سرپٹ حکیم خانے کی جانب کھلتے دروازے کی طرف دوڑی تھی۔ اتفاق سے حاجی حکیم نے اس ہاتھی کے لیے دوائی اس کے سامنے ہی بنائی تھی، جس میں استعمال ہونے والی بوٹیاں معمولی سی ہی تھیں، جو خوش قسمتی سے سامنے ہی رکھی ہوئی تھی۔ جیسے تیسے ہاتھ مار کر تمام بوٹیوں کو وہاں رکھے لکڑی کے برتن میں لیتی وہ گرتی پڑتی واپس رہائشی حصے کی طرف دوڑی تھی۔ یہ لو، ان سے کہنا نیم گرم پانی میں ڈال کر پلا دیں۔ لرزتے ہاتھوں سے برتن مریم کو تھماتی وہ بے چین ہوتے قدموں کے ساتھ گرنے کے انداز میں وہیں ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گئی تھی، جبکہ مریم سرپٹ باہر کی جانب دوڑی تھی۔ پھر توقع کے عین مطابق وہ طوفان اپنی غیظ و غضب سے لرزہ فضا پر سختہ طاری کرتا رخصت ہو گیا تھا، جس پر سب ہی نے بے اختیار شکر کا کلمہ پڑھا تھا۔ لیکن کون جانتا تھا تباہ کن طوفان بھلے ٹل گیا تھا، لیکن اس کی تباہیوں کے سنگین نشان جو وہیں ان در و دیوار سے چمٹے تھے، وہ سمندر کی تہہ میں محفوظ سیب کے اندر مدفن موتی سی پاکیزہ لڑکی کے لیے ایک دل سوز آزمائش ثابت ہوگا۔ بنجارے بھی جگہ مقام دیکھ کر پڑاؤ ڈالتے ہیں، کم از کم حفاظتی اقدام کے تحت ہی کچھ دیکھ بھال لیتے ہیں، لیکن تم معظم جو آدم خور چیتے کی خبر سے گاؤں کے لوگوں میں پھیلی دہشت کے پیش نظر اپنی ٹیم کے ساتھ صبح و شام گاؤں والوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے پوری چوکسی کے ساتھ دورہ کر رہا تھا۔ اسے وہاں پہاڑ کی چوٹی پر بے فکر پڑا دیکھ کر سخت نالاں ہوتا اس کے قریب آیا تھا۔ چیتا ملا؟ اس کی سرد آواز ابھری۔ نہیں، ایک پاگل خپتی شیر ملا ہے۔ اس کے لاپرواہ انداز پر معظم بھڑک اٹھا تھا۔ پھر اس خپتی شیر کے آرام میں کیوں مخل ہو رہے ہو؟ جان نہیں پیاری تمہیں ننھے آفیسر؟ اس کے ناگوار لہجے میں کسی ناراض شیر سی ہی گراہٹ تھی۔ تمہیں پیاری نہیں کیا؟ اس نے چڑھ کر پوچھا۔ ہوتی تو میں یہاں ہوتا، دھواں کا مرغلہ ہوا میں چھوڑتے اس کے دو بدو جواب میں استہزائیہ کاٹ تھی۔ معظم نے سختی سے لب بھینچ کر جیپ کے بونٹ پر
दोनों टांग लटका कर बैठे सिगरेट फूंक रहे उस खपते शख्स की पुश्त को बड़े ज़ब्त से देखा था। पहाड़ की उस चोटी तक चलते हुए आना भी जहाँ आम इंसान के लिए मुश्किल था, ये साइकी केस न जाने कैसे इतनी भारी जीप लेकर पहुंच गया था। तजाद बेखौफी की अजीब मिसाल कायम करता जीप को बिल्कुल किनारे पर खड़ा कर बैठा भी तो बोनट पर था, जैसे ये जीप का बोनट नहीं उसकी बैल्कनी हो और नीचे खतरनाक खाई नहीं, खूबसूरत गार्डन का हसीन मंजर हो। वो लोग तो प्यारे हैं ना जिनके लिए खून खराबा करने से भी तुम दरीग नहीं करते। तवक्कुफ से मौज़म के तंज़िया जताते सवाल पर उसका सिगरेट के पैकेट से सिगरेट बरामद करता हाथ हवा में मौलिक हुआ था। 3 दिन से मारे मारे फिर रहे हो, न तुम्हें खाने का होश है न अपनी हिफाजत का। इस खुद फरामोशी के आलम में एक मर्तबा भी सोचने की जहमत की तुम्हारे इस तरह लापता होने से उन पर क्या गुजर रही होगी। तुम्हारी सलामती के लिए रात दिन परेशान दीजान का क्या हाल होगा, उस बेज़ुबान शहंशाह का क्या हाल होगा, या उन तमाम बेज़ुबानों का ख्याल आया जहन में जिन्हें तुम जान से अजीज़ रखते हो, जो तुम्हें जान से अजीज़ रखते हैं। मौज़म के तल्ख अंदाज में याद दहानी कराने पर सिगरेट के पैकेट को खाई में उछालते उसने ज़ोर से बोनेट पर हाथ मारा। अब बहुत हुआ तुम्हारा, चुपचाप से नीचे उतरो और मेरे साथ चलो। हुक्म दे रहे हो? जाहिर सी बात है, तुम्हें नहीं पता दिलावर उस्मानी का दूसरा नाम नाफरमान है, उसने जख्मी लहजे में सवाल किया। जो भी हो, मेरे साथ चलो तुम। मौज़म ने ज़िद होते आगे बढ़कर उसका बाजू थामना चाहा, लेकिन वो इससे पहले ही बोनट पर दोनों भारी बूट से मज़य्यन पैर टिकाता हवा में उछलकर गुलाटी मारता हुआ उसके सामने खड़ा हो गया था। और मज़े की बात, अब तो मैं बद किरदार भी हो गया हूँ, और पता है किस घर पर नकब लगाने का इल्ज़ाम है मुझ पर। अपनी बेइंतहा सुर्ख आंखों में चुभती हुई मुस्कुराहट समोए वो राजदाराना मुअज्जम के शाने पर हाथ रखता झुका। हाजी हकीम की पारसा हाजिन पोती पर मुंह पीछे गिरा के बुलंद बांग कहकहा लगाता वो अपने अंदर की तोड़ फोड़ की आवाज़ दबाने की कामयाब कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके गूंजते खोखले कहकहे में खनकती अजियत की टूटी किरचियाँ मुअज्जम की समात पर मनोअन उतरती उसके दिल को दुख से भर रही थी। अरे, ऐसी मिस्कीन शक्ल डालकर क्या देख रहे हो? मुबारकबाद दो मुझे, नया लक़ब नया खिताब अपने नाम किया है। मुअज्जम की तासिफ ज़दा नज़रें खुद पर जमी देखकर उसने मसनूई खफगी का इजहार करते उसके शाने पर मुक्का जड़ा, जिस पर मुअज्जम ने कोई रद्द अमल का इजहार नहीं किया। वो यकटक उसके चेहरे के अज़लात में रची बसी अजियत की गहरी छाप देख रहा था। खून आशाम आंखों में तैरती लहू लुहान दिल की तरफ वह बेबसी देख रहा था। दफ़ा हो जाओ यहाँ से अब, जहर लगते हैं मुझे ऐसी अजीब सी नज़रों से घूरने वाले लोग। उसकी गहराई में उतरती नज़रों से मुश्ताल होते उसने ज़ोर से मुअज्जम को पीछे की जानिब धक्का दिया, जो 2 कदम पीछे की सिमत लड़खड़ाता उसका वही हाथ थाम गया। मेरे साथ मेरे कॉटेज चलो। मुअज्जम की नज़रें हुनूज़ उसके चेहरे पर थी। क्यों, तुम मेरे अब्बा हो? उसने कोफ से हाथ छुड़ाने की कोशिश की। दोस्त हूँ तुम्हारा। मुअज्जम की गिरफ्त सख्त हुई थी। अच्छा, मैंने तुम्हें अपना दोस्त कब बनाया? कोशिश तर्क कर उसने इस्तेज़ाई भवें चढ़ाई। दिलों के ताल्लुक बनाए नहीं जाते, खुद बन जाते। मुअज्जम के लहजे में खुलूस की खास तपिश थी। और जिसके सीने में दिल ही ना हो? हर सीने में दिल आबाद होता है, बस फ़र्क इतना है कि कुछ लोगों को अदराक तब होता है जब वो गैर मामूली अंदाज में धड़क उठता है। अब चलो, दिल के मुकाम पर मुक्के से ज़रब लगाते मुअज्जम ने गहरे अंदाज में जताया। फॉरेस्ट ऑफिसर फिजूल में ही बन गए हो तुम, फ़िलॉसफी में खासी तरक्की हासिल कर सकते थे। मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहता वो वापस जीप की तरफ मुड़ने लगा कि मुअज्जम ने उसके बाजू पर गिरफ्त सख्त कर दी। अगर तुम अब मेरे साथ नहीं चले तो मैं तुम्हारी इस हसीन सी जगह पर मौजूदगी की एक अच्छी सी तस्वीर लेकर हवेली दी जान को भेज दूंगा। आगे उनकी तबीयत बिगड़ी तो उठाकर खाई में फेंक दूंगा, अगर ऐसी हिमाकत का सोचा भी तो। मौज़म की धमकी दरमियान में ही रह गई जब वो उसे कॉलर से झिझोड़ता गज़बनाके से गुर्राया था। फेंक दो, पिक्चर तो मैं ले ही चुका हूँ, गिरते गिरते सेंड कर दूंगा। आंखों में फातहाना चमक लिए वो डिटाई से बोला तो दिलावर ने मुश्ताल होते भारीपन जो उसके शाने पर जड़ा था
जिस पर वो यूं गला फाड़ कर कह कहा लगा उठा जैसे मार नहीं, गले में फूलों की हार पड़ी हो। अब चलोगे या मैं नेक काम करूं ये? उसकी खुशमंगी नज़रें खुद पर जमी देख कर भी मौज़म का ही दिल गुर्दा था धमकी देने का, बल्कि वो महजूज हो रहा था उसकी पेचो ताप खाती हालत से। तुम्हारा कत्ल मेरे हाथों लिखा है नन्हे ऑफिसर, भड़कते अंदाज में कहते वो न रूठे बच्चे की तरह उछलकर जीप पर बैठा था और निहायत थी गुस्से से जीप को यूं टर्न किया कि पिछले दोनों टायर खाई किनारे से हवा में मौलिक हो आई थी। तुम्हारा अपना कत्ल भी तुम्हारे अपने ही हाथ लिखा है, दहल उठे मुअज्जम ने थूक निगलते घुर का। इतला का शुक्रिया, अब आकर मरोगे या मैं जाऊं? जीप उसके करीब रुकते पूछा। बहुत शुक्रिया, लेकिन तुम तन्हा ही मरो, मुझ में अभी जीने की उमंग बाकी है। दोनों हाथ खड़े करते मुअज्जम ने पेशकश को फौरी तौर पर रद्द किया तो वो शाने उचकाता ढलान वाले रास्ते पर जीप को उछाले बेखौफी से चल पड़ा। ये दुनिया ऐसी ही है दोस्त, इंसाफ की आस में एड़ियां रगड़ते रहो, सज़ा तो यहाँ सिर्फ बेगुनाह ही काटता है। असल मुजरिम तो दामन से गर्द की तरह जुर्म झाड़ कर चल देते हैं। ढलान वाले रास्ते पर उतरती उसकी जीप की खटर पटर की फिजा में इरताश पैदा करती आवाज़ को सुनते मुअज्जम ने भारी दिल के साथ उससे ज़ेर लब मुखातिब हुआ था। गांव में तेज़ी से गर्दिश कर रही अजीब व गरीब अफवाह उसकी समात तक पहुंच गई थी, जिस पर यकीन करना तो दूर की बात उसने एक पल के लिए गौर करना भी काबिल एतबार न जाना था। उसका वो दोस्त जिसने दी जान के अलावा शायद ही किसी मुखालिफ सिन्फ पर नज़र डाली हो, वो किसी लड़की की इज्जत पर हाथ डाल सकता है। ऐसा नज़ारा अगर मुअज्जम भट्टी की खुली आंखें भी देख लें तब भी उसे अपने दोस्त के पुख्ता किरदार पर इतना भरोसा था कि वो अपनी बिनाई को झुटला सकता था। टूटे लोग जिसे ज़माने ने अज़ल से ठोकरों पर रखा हो, सब कर सकते हैं लेकिन किसी को तोड़ नहीं सकते, क्योंकि उन्हें टूटने का दर्द मालूम होता है। इसीलिए उसने कतन भी दिलावर से इस अफ़वाह की स्याह को सबक जानने की कोशिश नहीं की थी। उसे खुले ज़ख्म रखने की आदत थी। मुअज्जम भट्टी जानता था, तभी उसने कभी उसे कुरेदने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि उसके ज़ख्मों का मरहम उसके पास नहीं था। हाँ जी, तो आज के लिए बस इतना ही। नावल को यहीं स्टॉप करते हैं। बहुत दिनों बाद हमें एक पाकीज़ा मासूम टाइप वाली हीरोइन के नावल पढ़ने को मिल रहा है। मैंने पिछले जितने भी नावल्स अभी 2, 4, 5 जितने भी पिछले नावल्स पढ़े, मुझे याद पड़ता है कि सारी की सारी डेयरिंग और बोल्ड हीरोइन वाली कहानियाँ थी, जो हीरो से भी ज़्यादा डेयरिंग और बोल्ड हैं। लेकिन यहाँ पर कहानी का सिरा कुछ पलट है। यहाँ जो हमारी हीरोइन है वो बहुत ज़्यादा ही शरीफ है, और वो जो हमारा हीरो है वो सरफिरा टाइप का ही है। वो गुस्से में रहता है लेकिन अपने घर वालों को कैसे जवाब देता है, बिल्कुल तानों की सूरत। तो मुझे नहीं अंदाज़ा आगे कहानी क्या होने वाली है, आगे क्या होने वाला है, नावल में क्या बनने वाला है, और ऐसी अफवाह क्यों फैली है, जबकि वो तो दवाइयाँ लेकर बाहर ही चला गया था। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, फिर अफवाह क्यों फैल रही है? तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ कल। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, मेरे लिए ढेर 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 सारी दुआएं करें। और ओके, टाटा बाय।